میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، خارجہ پالیسی میں اور دفاعی شعبوں کے اندر ایک اور دھماکہ خیز ہفتہ. آپ کے سوالات ہمارے جوابات تو پوچھیں. سندھ میں آئی جی سندھ کی خودسری کا ذکر کرتے وقت آپ نے پولیس کے محکمے کو ادارہ کہا تو میرے ذہن میں دبا ہوا ایک سوال جو ہے دوبارہ سے زندہ ہو گیا کہ در حقیقت پولیس ایک محکمہ ہے اور جو وزارت داخلہ کے تحت ہے، اور اسی طرح فوج بھی ایک محکمہ ہے جو وزارت دفاع کے تحت ہے. یہ محکمہ جات جو ہے ادارے کیسے بن گئے اور کب سے بن گئے؟ ذرا محکمے اور ادارے کے فرق میں کو ذرا واضح اگر کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا جی. اور مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ آپ اتنی باریکی سے جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جو پیغام پہنچنا ہے اس کو سمجھنا ہے یا اس پر تنقید کرنی ہے یا اس سے نتائج اخذ کرنے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سونا تو جائے کہ کہا کیا جا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ میں نے ایک فلو کے اندر یہ بات کی ہوگی، اور چونکہ غلط العام ہو چکی ہیں بہت ساری اصطلاحات، تو اس غلطی کا مرتکب بھی ہوا ہوں. لیکن میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی دے دوں کہ بڑی سادہ سی اس کے اندر ڈسٹنکشن ہے کہ جو ادارے ہیں وہ بہت سارے محکمہ جات پر مشتمل ہوتے ہیں. تو محکمہ جو ہے ادارے کا ایک کمپوننٹ ہے. جو بہت سارے محکمے مل جاتے ہیں تو مل کر ایک بڑا ادارہ بناتے ہیں، اور کسی بھی بڑے ادارے کے اندر بہت سارے محکمے کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بڑی کمپنی کی آپ مثال لے لیں کہ جب صرف ایک پروڈکٹ کو وہ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے تو اس کو چند ایک یونٹس درکار ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر ڈائیورسیفیکیشن لے کے آتی ہے اور اس کے اندر اس کا بزنس ایکسپینڈ کرتا ہے، اس کا انفلوئنس کلاؤڈ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے اندر اور محکمے ایڈ کر دیے جاتے ہیں تو وہ ایک ادارہ بن جاتا ہے. تو ٹیکنیکلی تو بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو محکمے ہیں جن کے ذریعے مختلف ادارے بنتے ہیں اور ادارے اپنے کام کرتے ہیں اور مختلف اداروں سے ریاست بنتی ہے، ان کو محکموں کے نام سے ہی پہچانا جانا چاہیے اور بلانا چاہیے. اور فوج بھی ایک محکمہ ہے، پولیس بھی ایک محکمہ ہے. اسی طریقے سے مختلف وزارتوں کے تحت کام کرنے والے بہت سارے محکمے ہیں. تو یہاں تک تو بات بالکل سمجھ میں آ گئی کہ جو محکمے ہیں ان کو ہم کو ادارہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ادارہ کہنے سے ہم ان کا قد و کاٹ جو ہے اتنا بلند کر دیتے ہیں جس کی قانون کے اندر نہ گنجائش ہے نہ آئین کے اندر. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. لیکن ہمیں یہ بھی حقیقت ماننی ہوگی کہ بعض محکمے اپنے کلیدی کردار کی وجہ سے، چاہے وہ تاریخ نے ان کو دیا ہو، انہیں خود لیا ہو، معاشرے نے ان کو دیا ہو، کسی بھی وجہ سے یا حاصل کیا گیا ہو، ایک خاص مرکزیت حاصل کر لیتے ہیں. اور جب وہ مرکزیت حاصل کر لیتے ہیں تو بہت سارے محکمے جو ہیں وہ اداروں کے قد کاٹ کے برابر پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا جنگ کے اندر اور افتاد کے اندر بہت سارے محکمے جو ہیں وہ اداروں کے روپ میں آپ کے سامنے آتے ہیں. میں آپ کو بزنس سے ہی دوبارہ مثال دے دیتا ہوں. ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ایک اکانومی کا ایک عکس تھی. وہ بنیادی طور پر ایک کارپوریشن تھی جس کو بہت سارے برطانیہ کے بزنس مین نے اکٹھا ہو کے ترتیب دیا تھا، اور وہ شاہی فرمان کے تحت جو ہے دنیا بھر کے اندر وہ گھومتی پھرتی تھی، اور آخر میں آ کے یہاں پر ہندوستان سب کانٹیننٹ کے اندر انہوں نے ڈیرے ڈال دیا، اور اس کے بعد جو ہوا ہم سب کو معلوم ہے. تو وہ ایک کمپنی تھی اور وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ایک محکمہ تھا، بطور کمپنی کام کر رہے تھے. لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے اتنی اہمیت اختیار کر لی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ تاج برطانیہ کے لیے محکموں سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی تھی، اور اس کے اوپر وہ ریلائے بہت زیادہ کرنے لگ گئے تھے. اور تاج برطانیہ آدھے سے زیادہ اپنا پیسہ جو ہے اس محکمے / ادارے / کمپنی کے ذریعے چلایا کرتا تھا. تو اس کو آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی کمپنی ہے، وہ کمپنی سے کہیں اوپر چلی گئی تھی بات. تو پاکستان کے اندر فوج کا سیاسی کردار، پاکستان کے اندر فوج کے گرد گھومتی ہوئی بحث، پاکستان کے اندر فوج سے منسلک بہت ساری سیاسی جماعتیں،
ایسا ماحول بن گیا ہے کہ فوج محکمے کی ڈیبیٹ سے بہت آگے چلی گئی ہے. پولیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ماڈرن ریاست جو ہے اس کو اگر کسی محکمے / ادارے کی اشد ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ معاشرے کے اندر حالات کو نسبتاً بہتر کر سکتی ہے تو پولیس کا محکمہ / ادارہ اس کے اندر سر فہرست ہے. اگر ہم نے پولیس کو ایک محکمے کے طور ہی رکھا اور محکوم رکھا تو پھر حالات ویسے ہی بنیں گے جیسے بنے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اس کو ایک ادارے کے طور پر پنپنے کی جگہ فراہم کی تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ سکتی ہیں, اس کی کارکردگی بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ میرے نزدیک ڈسٹنکشن ہے کہ جب محکمے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے کروائے جاتے ہیں یا خود وہ پوزیشن لے لیتے ہیں جو بہت کلیدی ہوتی ہے تو عملاً وہ اداروں کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور US کے اندر بھی آپ دیکھ لیں CIA, پینٹاگون, یہ تمام کے تمام کہنے کو تو محکمے ہیں لیکن کیا یہ واقعتاً محکمے ہیں یا ادارے ہیں, اس کے اوپر ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ نے نقطہ پکڑا وہ ہے بڑا گہرا اور مجھے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ اتنے غور و خوض سے ہماری کئی باتوں کو سنتے ہیں. محمد اسلم نیو یارک سے بول رہا ہوں. آج عمران خان کا یہ میسیج سنا ہے کہ جی مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کو جو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں ان انجیکشنز کے اثر سے باہر نکلیں اور عوام کا حال جانیں. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جناب مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. آپ رسپانسبل ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ نے ذمہ داری لی ہے تو اس ذمہ داری سے نہ بھاگیں. شکریہ. طلعت بھائی, کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ 2013 میں جب میں گرا اور اس کے بعد میرے ہاسپٹل والے مجھے ایسا انجیکشن لگایا کہ مجھے جو ہے وہ نرسیں ہوریں لگنے لگیں, اور اس کے بعد میں نے ایک ایسی تقریر کر ڈالی ٹی وی پر جس کا مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا. تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اس طرح کی بات میچ کرتی ہے کہ وہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں نرسیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی بات کریں کہ وہ ہورے لگنے لگی, کیوں وہ پیاری نہیں ہوتی ہیں, اچھی نہیں ہوتی ہیں؟ اور دوسری بات, کیا وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا ابھی بھی کہ وہ کیا کون سی تقریر کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں, اب آپ نے اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات بھیجے ہیں تو شکریہ ان سوالوں کا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی وزیر اعظم, چاہے وہ عمران خان ہو, پاکستان کے اندر کوئی وزیر اعظم ہو یا کسی ملک کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو عوام کی منشا کے مطابق یا ان کی منشا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یا کم از کم یہ دعویٰ کرتا ہوا ہے کہ وہ منشا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, مسند پر براجمان ہو, وہ ذمہ داری سے یہ کہہ کے کہ مجھے علم نہیں ہے, مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, جان نہیں چھڑا سکتا. پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ مس گائیڈ کرنے والے ہیں وہ ہیں کون, اس کو آئیڈینٹیفائی تو کیجئے نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے تو بتائیں تو اسی کے سازشی کون ہے جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کے وزراء ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے مشران جو آپ نے معتبر لوگ رکھے ہوئے ہیں بطور مشیر, اہم لوگ وہ ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پرانے دوست ہو سکتے ہیں, وہ ان محکموں یا اداروں کے سربراہان یا ان کے نمائندگان ہو سکتے ہیں جن سے آپ انٹرفیس کرتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یا مس گائیڈ کرنے کا ایک بہانہ ہے؟ دوسری بات, اگر وہ لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں تو ان کو آپ تک پہنچ آپ نے خود ہی دی ہے نا. آپ نے اپنی خود ٹیم سلیکٹ کی ہے. آپ تو بات کرتے ہیں کہ میں ٹیم سلیکشن کا بڑا ماہر ہوں, تو ایسی ٹیم آپ نے سلیکٹ کی کہ جو اتنے اہم کلیدی معاملے کے اوپر آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہے. اور تیسری بات, کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں آپ کروانا چاہتے نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حتمی طور پر ذمہ دار ہیں ان تمام کاموں کے, اٹ ٹرکلز اپ, دا رسپانسبلٹی ٹرکلز اپ, تو آپ کو پھر ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو آپ دوسروں کے لیے طلب کرتے رہے ہیں یعنی استعفیٰ, آپ کو استعفیٰ پھر دے دینا چاہیے یا اس کے اوپر کسی رنج و غم کا اظہار کرنا چاہیے یا اپولوجائز کرنا چاہیے کہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن چونکہ وہ کرنا نہیں ہے, اس کے لیے بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا یہی ہم نے کہنا ہے جی کہ مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک ان کے ریمارکس کا تعلق ہے, اس کے اوپر کافی ہم نے بھی کمنٹ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ استعارے جو ہیں یہ بندہ اپنی تربیت کے ساتھ سیکھتا ہے اور پھر زبان سے استعارے جو ہیں از خود ادا ہوتے جاتے ہیں. ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور زبان سے وہ ادا ہوتے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں
ذرا ریفلیکٹ کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اور حیرانی کی بات ہے کہ جب دوسرے وزیر اعظم جو ہیں وہ چٹوں سے پرچیوں سے پڑھا کرتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں میجورٹی جو ہے, اکثریت ان سربراہان مملکت یا ریاست کی ہے جو پڑھ کر بولتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی مسند کا تقدس کیا ہے اور اس کا رتبہ کیا ہے, اور کوئی ایسے الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتے اس مسند سے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو یا جس سے ان کے بارے میں غلط قسم کے خیالات پھیلے. تو لکھے ہوئے کو وہ پڑھتے ہیں, لیکن لکھے ہوئے کو پڑھنے کے لیے کاغذ کو پڑھنے کی استطاعت بھی تو ہونی چاہیے نا. اور یہ کہا گیا جی کہ ہم نے بڑی تعلیم حاصل کی ہے, تو اس تعلیم کو کہیں پہ ریفلیکٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. گفتار کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے, تحریر کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے, ٹویٹ کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے, اگر اور کچھ نہیں تو اعمال کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اس تعلیم کو ہم نے کیا سر پر تاج کے طور پر رکھنا ہے جس کا جو بالکل بے عمل ہو اور جو بے وصف ہو اور جس کے اندر سے کوئی فائدہ نہ نکل رہا ہو. تو اگر نہیں کنٹرول اپنے خیالات کے اوپر اور استعاروں کے اوپر اور مثالوں کے اوپر اور محاورے کے اوپر جو آپ نے سیکھے ہیں, تو خدا را ایسے تمام سربراہان مملکت اور ریاست عمران خان صاحب شامل کرتے ہوئے ان کو تحریر کے اوپر توجہ دینی چاہیے. لکھ کے لے جایا کریں تقاریر, اس سے بول لیا کریں. دنیا بھر کے اندر ایون جو جوکس کرتے ہیں جو لیڈران ہیں, وہ جوکس بھی ریہرس کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ایک دم ان کو یاد آ جاتا ہے. آپ نے ٹرمپ کو اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک خاص سمت میں وہ دیکھ کر بول رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے انہوں نے ٹرانسپیرنٹ پرومپٹر لگایا ہوتا ہے جسے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اور اس پرومپٹر کے اوپر ایون جوکس اور پازز, کب آپ نے رائٹ دیکھنا کب آپ نے لیفٹ دیکھنا, سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دنیا نے کسی وجہ سے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اور لہٰذا جب آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے وہ باتیں آ جاتی ہیں جو آپ پرائیویٹلی لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ نرسیں جو ہیں وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہیں جب تک وہ حوروں کی طرح نظر نہ آئیں, تو پھر ان خیالات کا پھر اظہار بھی ہوتا ہے. تو ان اے وے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا کہ وہ کم از کم تحریر نہ پڑھ کر جب تقریر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اصل سوچ کیا ہے. جی میرا یہ سوال ہے کہ عوام کب نکلے گی باہر؟ تب نکلے گی جب ان کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہوں گے روٹی کھانے کو. ہمارا بجلی کا بل آیا سردیوں کا 60,000 روپیہ, مطلب پتہ نہیں, سمجھ ہی نہیں, سمجھ سے باہر ہے. چلایا کیا ہے ہم نے؟ پچھلے 2-3 مہینوں سے اس طرح ہی آ رہا ہے بل, پریشان کر کے رکھ دیے. ہم ادھر کوئی مشینیں تو نہیں چلا رہے, نہ اے سی چل رہے. شکریہ. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے, میں کوئی بہت بڑا مداح نہیں ہوں اس عمل کا جس کے ذریعے ڈسرپشن پھیلے, لیکن میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جب کیاؤس پھیلتا ہے تو پھر چیزیں اوپر کی نیچے آ جاتی ہیں, نیچے کی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں, جس کو ہم عوامی غصے سے بنا ہوا انقلاب کہتے ہیں. لیکن ایک انتہائی دردناک خوفناک صورتحال بن جاتی ہے. اور ہمیں پاکستان کے اندر میں درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کہ مثبت انداز سے کسی نہ کسی طریقے سے, آپ بالکل مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ ملک کے حالات دیکھیں اور آپ تاکید کر رہے ہیں کہ جو مثبت انداز سے چلیں, لیکن سڑکوں کے اوپر آ کر جو طوفان پھیلتا ہے پھر وہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسری طرف جو حکومت کی طرف کی جو کاروائیاں ہیں وہ ان کی نیت تبدیل ہونے کی نہیں ہے, مجھے یہ بھی ماننا ہے, کیونکہ کہیں پر احساس ذمہ داری نہیں ہے, کہیں پر احساس خفت نہیں ہے, کہیں پر کوئی آپ کو تبدیلی کرنے کی آپ کو کمٹمنٹ نظر نہیں آتی. ایک پروپیگنڈا ہے, ایک دوسروں کے اوپر بلیم ڈالنے کی ایک عادت ہے جو چھوڑ نہیں رہے ہیں. تو ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک طرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات تبدیل ہونے کے نہیں ہیں, دوسری طرف کہہ رہا ہوں کہ خدا را چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے والی باتوں سے اجتناب کریں. اور جو نقطہ میں بلڈ کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ریاست کو چلاتے ہیں,
کہ حالات کو آپ وہاں پر کیوں لے کے جا رہے ہیں جہاں پر لوگ ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جائیں. نہ جانے دیں, یہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے. بیچ کے راستے کیا ہیں اس بحث میں نہیں پڑھتا, وہ ایک اور پروگرام اس کے اوپر کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بلز کی بات کی اور حج پرائسز کی بات کی, ہاسپٹلز کی, تعلیم کی, یو نیم اٹ, میں کبھی آپ کو دکھا دوں گا میرے اپنے بلز کی جو کیفیت ہے. اسکولوں کی فیس ملا کر ہم تو سر کھجاتے رہتے ہیں کہ, اور ہم تو پھر بھی نسبتاً ہمارے پاس وسائل ہیں. جن کے پاس بالکل بھی وسائل نہیں ہیں اور نہ کوئی سہولت ہے, وہ کیا کرتے ہوں گے؟ تو بہت ہی مخدوش حالات ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسے موقع پر اس نہج پر, اس نقطے پر حالات پہنچے جہاں پر لوگ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جائیں.